السلام علیکم۔ محمد مظہر اپنی ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ماں باپ کے نافرمان کا عذاب آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی میں موجود بیل آئیکن کو پریس کر کے آل کا نوٹیفیکیشن آن کریں۔ ایک حدیث جس کا مفہوم آپ کے سامنے رکھوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے کوئی شے اس قدر غمگین نہ کرے گی جس قدر ماں باپ کے نافرمانوں کا عذاب رنج میں ڈالے گا۔ میں جنت میں ہوں گا اور وہاں ان کی مار اور عذاب سے چیخوں کی آوازیں سنوں گا تو میرے دل میں ان کی شفقت بھر آئے گی۔ میں عرش کے نیچے سجدہ کروں گا اور ان کے لیے شفاعت کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو اٹھائیے، میں ماں باپ کے نافرمانوں کو اس وقت تک جہنم سے نہ نکالوں گا جب تک کہ ان کے ماں باپ ان سے راضی نہ ہو جائیں۔ اس کے بعد میں اپنی جگہ واپس آ جاؤں گا اور ان سے توجہ ہٹا لوں گا۔ میں واپس آ کر دوبارہ ان کی چیخ و پکار اور رونا سنوں گا تو دوبارہ عرش کے نیچے سجدہ کروں گا۔ اللہ عز و جل فرمائے گا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر مبارک کو اٹھائیے، جو آپ مانگیں گے آپ کو عطا کروں گا، لیکن ماں باپ کے نافرمانوں کے سوا، کیونکہ ان کو جہنم سے نہیں نکالا جائے گا جب تک کہ ان کے ماں باپ ان سے راضی نہ ہو جائیں۔ پھر اپنی جگہ لوٹ آؤں گا اور مجھے بلا دیے جائیں گے۔ میں ایک دفعہ پھر اس طرف آؤں گا اور ان کی آہوزاری اور رونا سن کر اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عرض کروں گا، اے اللہ عز و جل، داروغہ جہنم، مالک اس کو حکم دیں کہ ان کے طبقے کا دروازہ کھولے تاکہ میں ان کی عذاب کی حالت دیکھ سکوں، کیونکہ میں ان کی بہت زیادہ آہ و بکا سن رہا ہوں۔ اللہ عز و جل فرمائے گا، میں مالک داروغہ جہنم کو اس کا حکم دے چکا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں داروغہ جہنم مالک علیہ السلام کے پاس جاؤں گا، وہ میرے لیے دروازہ کھول دیں گے۔ میں دیکھوں گا بہت سے لوگ آگ کی شاخوں پر لٹکے ہوئے ہیں۔ عذاب کے فرشتے ان کی رانوں پر بیٹھ کر آگ کے کوڑے مار رہے ہیں اور ان کے پاؤں کے نیچے سانپ اور بچھو دوڑ رہے ہیں جو انہیں ڈس رہے ہیں۔ میں یہ دیکھ کر ان کی شفقت میں رو پڑوں گا اور تیسری مرتبہ عرش کے نیچے سجدہ کروں گا۔ اللہ عز و جل فرمائے گا، یہ نافرمان ماں باپ کی رضامندی کے بغیر جہنم سے نہیں نکل سکتے۔ تو میں عرض کروں گا، یا اللہ عز و جل، ان کے ماں باپ کہاں ہیں؟ اللہ عز و جل فرمائے گا، جنت میں اپنے ٹھکانوں میں ہیں۔ ان میں سے بعض مقام اعراف، جنت اور جہنم کے درمیان ایک مقام، اس میں ہیں، اور بعض جنت المأوا میں ہیں، اور بعض ان کے علاوہ دوسری جگہوں میں ہیں۔ پھر میں عرض کروں گا، اے میرے مالک، مولا، مجھے ان کے جنتی ماں باپ کے لیے پہچان عطا فرما، تو اللہ عز و جل مجھے پہچان عطا فرمائے گا۔ تو میں ان کے پاس جا کر کہوں گا کہ کاش تم اپنی اولاد کو دیکھتے جن پر عذاب کے فرشتے ہیں اور انہیں عذاب دے رہے ہیں۔ مجھے ان کی چیخنے چلانے نے غم میں مبتلا کر رکھا ہے۔ یہ سن کر ان کے والدین ان کی دی گئی تکلیفوں کو یاد کریں گے جو ان کی اولاد کی طرف سے ان کو دنیا میں پہنچائی گئی تھی۔ ایک ماں کہے گی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو عذاب میں رہنے دیجئے، اس نے میری اہانت کی اور میرا دل پاش پاش کیا ہے۔ اس کے پاس مال و دولت کی کمی نہ تھی، لیکن میں رات بھوکی گزارتی تھی۔ میرے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں تھے، اور اس کی بیوی تو شاندار لباس پہنا کرتی تھی۔
ان میں سے دوسرا کہے گا اس کو عذاب میں ہی رہنے دیجیے، اس لیے کہ میں اگر ان کی اصلاح اعمال کے لیے کوئی بات کرتا تھا تو یہ مجھے مارتا تھا اور مجھے گھر سے نکال دیتا تھا۔ وہ ایسا سلوک میرے ساتھ بار بار کرتا رہتا تھا۔ الغرض دنیا میں جو ان کے ساتھ گزرا، جو بیٹوں نے اپنے والدین کے ساتھ کیا، اس کی رنجش ان کے دلوں میں باقی رہے گی۔ میں ان سے کہوں گا دنیا تو گزر چکی ہے اور جو ہونا تھا وہ ہو چکا، اب انہیں معاف کر دو۔ میں نے تمہارے پاس قدم رنجہ فرما کر تمہیں عزت دی ہے، لہذا تم ان سے درگزر کرو۔ اللہ عز و جل فرمائے گا اے میرے محبوب، اے محمد علیہ السلام، آپ ان کے لیے مشقت نہ اٹھائیں۔ میری عزت و جلال کی قسم، میں والدین کی دلی رضامندی کے بغیر ان کی اولاد کو جہنم سے نہیں نکالوں گا۔ تو میں عرض کروں گا اے میرے رب عز و جل، ان کے والدین کو حکم دے کہ وہ میرے ساتھ چل کر اپنی اولاد کا عذاب دیکھیں، امید ہے کہ انہیں ان پر رحم آ ہی جائے گا۔ تو اللہ عز و جل انہیں میرے ساتھ چلنے کا حکم فرمائے گا، تو وہ جہنم کی طرف آئیں گے اور دروغہ جہنم مالک ان کے لیے جہنم کا دروازہ کھول دیں گے۔ جب وہ اپنی اولاد پر ان کے عذاب کی طرف دیکھیں گے تو وہ رو پڑیں گے اور عرض کریں گے اللہ عز و جل کی قسم، ہمیں معلوم نہ تھا کہ وہ اتنے شدید عذاب میں ہیں۔ والدین میں سے ہر ایک اپنی اولاد کے لیے چیخ و پکار کرے گا، اور جب اولاد اپنے والدین کے رونے کی آواز سنے گی تو ہر ایک رو رو کر اپنی ماں سے کہنے لگے گا اے میری ماں، آگ نے میرے جگر کو جلا دیا ہے اور عذاب نے مجھے ہلاک کر دیا ہے۔ اے میری ماں، تم تو کبھی پسند نہیں کرتی تھی کہ میں دھوپ میں بیٹھوں یا ایک گھڑی اس کی حرارت میں رہوں یا مجھے کانٹا چبھ جائے۔ اے میری ماں، اب تم میری تکلیف کو کیسے سن کر اس پر صبر کر لیا؟ تم میرے جسم اور میری ہڈیوں پر رحم نہیں کرو گی؟ یہ سن کر ان کے ماں باپ سب رونے لگیں گے اور عرض کریں گے اے ہم سے محبت کرنے والے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے لیے شفاعت کیجیے۔ اللہ عز و جل ان کے والدین سے فرمائے گا چونکہ میں نے ان پر غضب تمہاری وجہ سے کیا، لہذا تمہاری ہی سفارش سے ان کو جہنم سے نکالوں گا۔ وہ عرض کریں گے اے ہمارے معبود، اے ہمارے مالک، ہماری اولاد کو جہنم سے نکال کر ہم پر فضل و احسان فرما۔ اللہ عز و جل والدین سے فرمائے گا کیا تم اپنی اولاد سے راضی ہو گئے؟ وہ عرض کریں گے جی ہاں۔ اللہ عز و جل فرمائے گا جس کے والدین اسے نکالنے پر راضی ہو گئے ہیں اس کو جہنم سے نکال دو، جس کے والدین کا یہ مطالبہ نہیں اس کو جہنم میں ہی رہنے دو، یہاں تک کہ میں ان کے بارے میں جو چاہوں فیصلہ سنا دوں۔ دروغہ جہنم مالک علیہ السلام انہیں اس حال میں نکالیں گے کہ وہ جل کر کوئلہ ہو چکے ہوں گے، پھر ان پر نہر حیات کا پانی بہایا جائے گا جس کی وجہ سے ان کے جسموں پر گوشت اور بال اگ آئے گا، پھر وہ اپنے والدین کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ معزز ناظرین، آپ نے اس ویڈیو سے کیا سیکھا مجھے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا، کیونکہ ماں باپ کا نافرمان کس قدر عذاب میں ہوگا یہ آپ نے سن لیا۔ اسی لیے میں آپ سے گزارش کروں گا جس نے بھی آج تک اپنے ماں باپ کی دلازاری کی ہے، اس کے والدین اگر دنیا سے چل بسے یا ان میں سے کوئی ایک موجود ہے، اگر چل بسے ہیں تو اپنے والدین کی قبر کے اوپر جائیں، وہاں پر بیٹھ کر رب تبارک و تعالیٰ کے ہاں اپنی ماں باپ سے معافی مانگیں، اور جن کے والدین موجود ہیں، حیات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو لمبی عمر عطا فرمائے، ان سے جا کر رجوع کریں اور معافی مانگیں۔ رب تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے آپ پر
رحم فرمائے اور مجھ پر خاص کرم فرمائے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند ہیں تو کمنٹ سیکشن میں اپنی آراء سے آگاہ کریں۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ پاک میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔